جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ دوسری جگہ ہے انہی کے دم قدم سے، ہے انہی کے دم قدم سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب نہیں بنایا تھا تو کچھ بھی نہیں بنایا۔ نبی علیہ السلام کو آپ کے نور کو بنا کر پھر اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ باقی چیزیں بنائی جائیں۔ جہاں میرا نام لیوا ہوں وہاں میرے محمد حبیب کبریا کا نام لیوا بھی ہو، جہاں اللہ اللہ ہو وہاں محمد محمد بھی ہو، جہاں تک خدا کی خدائی چلے وہاں تک محمد مصطفیٰ کی رسالت چلے، جہاں ڈنکے اللہ کے نام کے بجیں وہاں جناب کے نام گرامی کے چرچے بھی ہوں۔ تو سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اقدس کو اللہ نے بنایا۔ تو حدیث میں آتا ہے نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ سورج چاند ستارے تھے، نہ جنت تھی نہ دوزخ، کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ کی ذات تھی۔ وہ ازل سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مینوفیکچرنگ ڈیٹ نہیں ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی ایکسپائری ڈیٹ ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، لیکن اس کی جو تخلیقات ہے اس کی بنانے کی بھی ڈیٹ ہے اور ایکسپائر ہونے کی بھی ڈیٹ ہے۔ تو جناب رسول اللہ کی بنانے کی ڈیٹ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارادہ فرمایا کچھ بناؤں، یکتا وحدہ لا شریک خدا تھے۔ تو سب سے پہلے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں۔ جب ایک صحابی نے عرض کی ہے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں سے پہلے کون سی چیز بنائی؟ ذہن میں سوال آ جاتا ہے، اتنی چیزیں بنائی ہیں، اتنی بنائی ہیں، تو ان ساری چیزوں کو بنانے سے پہلے شروعات میں کون سی چیز بنی ہے؟ یہ خیال انسانی فطرت ہے۔ اے اللہ کے نبی، سب سے پہلے اللہ جب کائنات بنانا چاہا، اللہ نے یکتا خدا نے، تنہا خدا نے جب چاہا کچھ بناؤں، تخلیق کروں، تو سب سے پہلے جناب اللہ نے کیا بنایا؟ فرمایا وَلَمَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي۔ نبی علیہ السلام خود فرمایا اے میرے صحابہ، سب سے پہلے اللہ نے ساری چیزیں بنانے سے پہلی جو چیز بنائی وہ فرماتے ہیں میرے نور کو، محمد کے نور کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ دوسری حدیث میں یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور۔ جابر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کس چیز کو اللہ نے پہلے پیدا فرمایا؟ یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی۔ جواب دیتے ہیں ہم سب کے رسول پیارے رب خدا کے حبیب، اے جابر جب تخلیق کائنات کا ارادہ فرمایا، اللہ نے کچھ بنانا چاہا تو سب سے پہلے
نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اس کا مطلب ہے ابھی اسی حدیث کو آگے پڑھتے جائیں۔ اولقما یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور ربیک من نور، آگے خود اس ڈیٹیل کے ساتھ حدیث ہے، ولا الشمس ولا القمر ولا الجن ولا الانس، کچھ بھی نہیں تھا، نہ زمین نہ آسمان، صرف خدا تھا، اور اس کے بعد خدا نے نور محمد کو پیدا فرمایا، اور جہاں مقصود تھا نور محمد کو وہاں مزین فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تخلیق کو، اپنی اس تخلیق کو بنا کر بار بار خود ہی اس کا نظارہ فرمایا۔ کبھی کبھی بنانے والا کاریگر مکان کا ہو، انجینئر ہو، آٹو مشین کا، کوئی بھی کام کرنے والا کبھی کبھی کوئی زیادہ اچھی چیز اپنے کام کی حالانکہ بناتا ہے بہت ساری، کوئی زیادہ اچھی چیز بن جاتی ہے، بار بار دیکھتا ہے، تعریف سننا چاہتا ہے، یہ دیکھو میں نے، میرے سے یہ چیز، اس کو شیئر کرتا ہے، لوگوں میں اس کو تقسیم کرتا ہے، یہ دیکھو میری چیز، خود بار بار دیکھ رہا ہے، حالانکہ بنائی ہے اس نے خود بنائی ہے، اور بار بار خود بنا کر پھر اس کو بار بار خود بھی دیکھ رہا ہے، دل نہیں بھر رہا، خود بنا کر خود دیکھی جا رہا ہے، دیکھی جا رہا ہے، اور دنیا کو بھی دکھاتا ہے، یہ دیکھو میری چیز۔ اس لیے فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمحہ کے لیے زندگی جاگتے ہوئے جس نے جناب کو ایمان کے ساتھ دیکھ لیا وہ جنتی ہے، وہ صحابی ہے، جناب کا دیدار بھی بڑا معتبر ہے۔ اللہ ذوالجلال خود نظارہ فرماتے رہے نور محمد کا، خود نظارہ فرماتے رہے، نہ جانے کتنے سال، ہزاروں سال، لاکھوں سال، اب گنتی کا تعین، لیکن ایک حدیث یہاں کوڈ ہوتی ہے، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل آیا کرتے تھے، حسب دستور آج بھی جبریل موجود ہیں، جناب نے پوچھا یا جبریل عمر بتا تیری عمر کتنی ہے؟ جبریل عرض کرنے لگے اللہ کے نبی مجھے اپنی عمر کا کنفرمیشن نہیں ہے، البتہ ایک تخمینہ ہے، ایک اندازہ ہے، میں چوتھے حجاب پر ایک نور چمکتا ہوا، ایک روشن چمکتا ہوا ستارہ دیکھتا تھا، میں نے جب بھی نظر ڈالی وہ 70,000 سال بعد وہ ستارہ نظر آتا، میں نے اپنی زندگی میں 72,000 مرتبہ نظارہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا قسم پیدا کرنے والے کی ہے جبریل وہ میں ہی ستارہ تھا، وہ نور میں ہی تھا۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب یہ تخمینہ لگانا کہ جناب اللہ نے جناب کے نور کو بنا کر کتنے سال نظارہ کیا، خود خدا نظارہ میں نے کتنی اچھی چیز بنا لی۔ جبریل کی اس اندازے سے 70,000 سال، 70,000 سال بعد اس ستارے کو چمک نظر میں پڑتی جبریل کو، پھر وہ ستارہ جبریل کی آنکھوں سے وہ نور اوجل ہو جاتا، اور پھر یہ منظر 70,000 سال بعد جو نظر آتا تھا اس منظر کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اب 70,000 کو 72 کے ساتھ تقسیم کر دے، ضرب کریں، کروڑوں سال، جب تک اللہ نے چاہا کروڑوں سال، اربوں سال، تعداد معلوم نہیں۔ تو جب آپ نے تاکید فرما دی کہ جبریل وہ میں، لگتا ہے جب آپ کو بنا کر، جیسے حدیث سے اور تفسیر روح المعانی سے پتہ چلتا ہے جناب کے نور کو مخصوص اینگل میں بنا کر مزین کیا، اللہ اس کا دیدار، اللہ اس کا نظارہ فرماتے رہے، اور وہ نور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا رہا۔ فرماتے ہیں 70,000 سال، 70 سال کھڑے رہے، پھر 70 سال رکوع میں رہتے، پھر سجدے میں، اس طرح ہر رکوع سجود کو
ہزاروں سالوں پر محیط تھی، تو وہ جبریل صحیح تو کہہ رہا تھا کہ میں 70,000 سال بعد دیکھتا تھا، اس کا مطلب وہ 70,000 سال وہ نور نبی رکوع میں، سجدے میں، جلسے میں تھے۔ جب قیام پہ کھڑے ہوتے تھے یعنی ایک رکعت مکمل ہوتی تھی تو 70,000 سال خرچ ہو جاتا تھا، اور جب آپ کا نور معجزن ہوتا تو 70,000 سال ایک رکعت، 70,000 سال کی ایک رکعت۔ وہ جب کھڑے ہوتے تو جبریل نظارہ کرتے، جب رکوع سجود قومہ جلسہ کیا جبریل کو نظر نہ آتا۔ فرمایا قسم ہے پیدا کرنے والے کی۔ اور بھائی یہی تو فرق ہے، میلاد مطلب پیدا ہونے والے کی خوشی۔ اللہ کا میلاد تو نہیں نہ ہوتا، اللہ تو پیدا نہیں ہوتا، اللہ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، کوئی اللہ کا موجد نہیں، اللہ خود سے ہے، اللہ خود سے ہے، کوئی ایجاد نہیں، اللہ موجد نہیں، کوئی بھی چیز جس کی ایجادات اور موجد ہوگا وہ خدا نہیں بن سکتا۔ جو خود ایجاد ہوا ہے، خود پیدا ہوا ہے، وہ دوسروں کو کیسے نہیں ہو سکتا۔ یہی تو ہمارا اسلام مضبوط ہے، ہمارا ایمان پکا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا، اس جیسا کوئی نہیں، خود اللہ نے بتا دیا، کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد بے نیاز۔ ہمیں جگہ جگہ پہ مجبوریاں گھیرتی ہیں، اللہ بے نیاز، کہیں کوئی مجبوری اللہ کو نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا، کسی نے خود کو جناب خدا کو کسی نے پیدا، اور نہ ہی خدا کے ہاں اولاد ہوتی ہے جیسے دنیا دیگر نظام کائنات میں۔ اور وَلَمْ يَكُنْ لَهُ سورت کے آخر میں تو یہاں تک فرما دیا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ جیسا کوئی اور ہو سکتا، بات ختم کر، کفو، اللہ جیسا کوئی ہو سکتا ہی نہیں۔ تو یہ میلاد کا مطلب ہے پیدا ہونے والے کی خوشی کرنا، لیکن خوشی کے لیے بھی اسٹینڈرڈائز اسلام میں ہر جگہ، جیسے میں نے رات ایک لیکچر میں نے جب بیان کیا تھا ایک ٹی وی چینل میں کہ خوشی ہو یا غمی ہماری سرحدیں اسلام نے طے کر دی ہیں، ہم اس سرحد کو عبور نہیں کر سکتے۔ ہم خوشی بھی کریں گے تو اپنی حدود کے اندر جو اللہ رسول نے بنائی ہے، غمی بھی کریں گے حدود کے اندر جو اللہ رسول نے بنائی ہے۔ ہر چیز کو اللہ رسول نے مینج کر دیا ہے، کہاں کوئی چیز، کوئی جگہ، کوئی کام، کوئی مقام ایسا نہیں جہاں اللہ رسول نے ہماری رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ بدقسمتی سے ہم خود دور ہو رہے ہیں اللہ رسول سے۔ مناؤ میلاد، مناؤ، جناب بھی میلاد مناتے تھے، میلاد مناؤ، حدود قیود میں، حدود قیود میں ہماری خوشیاں، ہمارے میلاد، حدود و قیود میں۔ اسلام سے ٹکرانے والی کوئی امینڈمنٹ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ گانے باجے لے کے آ جائیں، آپ میوزک لے کے آ جائیں، یہ ٹکراتی ہیں چیزیں اسلام سے۔ میلاد مناؤ، خوب غریبوں کے گھروں میں کھانا دو، بانٹو کھانا، میلاد ہے، بانٹو، پیٹ بھرو، لوگوں کو کھانے کھلاؤ، اس سے اچھا کیا میلاد ہوگا؟ بھوکے ہیں لوگ، کھانا کھلاؤ، بیماروں کو دوائیاں دلاؤ، اس سے اچھا کیا میلاد ہوگا؟ ننگوں کو کپڑے پہناؤ، اس سے اچھا کیا میلاد ہوگا؟ جناب کی زندگی کی سیرتیں، جناب کے زندگی کے پہلے پہلو سنو اور سناؤ، اس سے اچھا کیا میلاد ہوگا؟ ہاں یہ بھی سوچ لیں کہ اپنے اوپر کتنا نافذ کر لیے اللہ رسول کو، اپنے اوپر کتنا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو چوتھے حجاب سے پھر ایک دنیا بنانے کی طرف اللہ نے توجہ فرمائی تو سب سے پہلے جو کچھ بھی بنایا تخلیقات جاندار میں سے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. پہلے مٹی تھی تو آدم کو مٹی سے لیا نا. اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ہی آدم کو بنایا. اس میں 4 عنصر ہیں, 4 عناصر. مٹی لی, فرشتوں نے کہا مٹی لے کر آؤ, فرشتوں آ گئی. اب اس میں آگ مکس کر دو, 2 ہو گئے, مکس کر دی آگ. یہ آگ بگولے نہیں ہوئے پھرتے لوگ, بڑے بڑے جنرل, جج, سیاستدان, پڑھے لکھے بچے سب آگ بگولا ہے. آگ بیچ میں, تیسرا عنصر اب کیا کریں؟ فرمایا اس میں پانی بھی ڈالو کہ کبھی اتنا نرم بھی ہو, میٹھا بھی ہو, پیارا بھی ہو, درد بھی کھانے والا ہو, زخمیوں کو اٹھانے والا ہو, معاف کرنے والا. پانی ڈالو. چوتھا عنصر کیا ڈالیں؟ فرمایا ہوا ڈالو. 4 عنصر ڈال کر مٹی سے آدم کو بنایا. پھر اس نور محمد کو آدم کے جسد خاک میں مبعوث فرمایا. وہ آدم بولنے لگے, پہلے بھی بول رہے تھے, روح ڈال دی تھی. کل الروح من امر ربی, کہہ دو نبی روح اللہ کا حکم ہے, روح ڈال دی تھی. مگر جب نور محمدی آدم میں ڈالا تو فرشتے درود پڑھنے لگے. اب رسپیکٹ بڑھ گئی آدم کی. وہی پہلے والے آدم علیہ السلام کے پیشانی میں نور محمد آیا تو کایا ہی پلٹ گئی. یہ عام آدم علیہ السلام نہیں, خاص آدم علیہ السلام بن گئے. فرشتے دائیں بائیں ہر جگہ سے سلام سلام درود. اللہ یہ ماجرا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا آدم میں نے تمہاری پشت میں جس کے لیے تمہیں بنایا, جس کے لیے کائنات بنائی, اس نور کو تیری پشت میں رکھ رہا ہوں. جب میں چاہوں گا انسانی شکل میں دنیا میں مبعوث فرما دوں گا. اور پھر محبوب کی شان بھی اللہ نے بیان فرمائی اس نور کی. جناب آدم علیہ السلام نے اس نور کو دیکھنے کی خواہش بھی کی. اللہ نے سنا جاتا ہے کہ دکھایا, چمکا کر آدم کو نور محمد دکھایا. اور پھر سارے انبیاء یا جہاں جہاں جناب کا یہ نور چلتا آیا سب کو سلامیاں ملتی رہیں. انشاءاللہ گفتگو میلاد شریف کا مہینہ ہے, گفتگو جاری ساری رہے گی. اللہ ہم سب کو ٹھیک سے میلاد منانے, زیادہ سے زیادہ نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب.